شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت میں آپ کو یہ سبزی خاص طور پر کھانے کو ملے گی۔ جنت کا میوہ زمین والوں کے لیے اللہ کی نعمتوں کی نشانی ثابت ہوتا ہے۔ بہت سے پھلوں اور سبزیوں کی طرح نہایت عام سی سبزی کدو بھی جنت کی سوغات ہے۔ ایک حدیث میں ہے، کدو اور خرما دونوں جنت کے میوے ہیں۔ کدو زمین پر بھی عام ہے اور جنت کا تو خاص میوہ ہے جو اہل بھیشت کو کھانے میں ملا کرے گا۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق کدو سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کدو بصارت کو قوی اور قلب کو روشن کرتا ہے۔ جس سبزی کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی خوبیاں بیان کی ہوں، سوچئے کہ اس کی قدر و قیمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے بیش قیمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ کدو کھا کر ثواب بھی کمائیں اور صحت بھی بڑھائیں۔ لوگ کی کدو کو عربی میں یقطین کہتے ہیں۔ قرآن مجید و احادیث میں اس کا ذکر یقطین کے نام سے ملتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ میں بھی تھا۔ ایک دائی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو کی روٹی اور خشک گوشت اور کدو کا بنا ہوا سالن پیش کیا۔ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کے ارد گرد سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم کوئی ہانڈی پکانے کے لیے تیار کرو تو اس میں زیادہ مقدار میں کدو ڈال لو، اس لیے کہ کدو رنجیدہ دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے کدو کا استعمال فرماتے تھے۔ طب میں کدو کے خواص پر کافی بحث ہوئی ہے۔ یہ سرد تر ہوتا ہے۔ اس کو جس چیز کے ساتھ استعمال کیا جائے ہضم ہونے کے بعد اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر گوشت کے ساتھ پکایا جائے تو گوشت کی افادیت دوبالا کرتا اور ہاضم بنا دیتا ہے۔ رائی کے ہمراہ اس کو استعمال کریں تو خلط حریف پیدا ہوگی، اور اگر نمک کے ساتھ کھائیں تو نمکین خلط ہوگی، اور اگر قابض چیز کے ساتھ کھائیں تو قابض خلط میں تبدیل ہوگا، اور اگر بہی کے ساتھ اس کو پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشتا ہے۔ بخار زدہ لوگوں کے لیے نافع ہے۔ اگر کدو کو پکا کر اس کا پانی تھوڑے شہد اور سہاگا کے ساتھ پیا جائے تو صفرا اور بلغم دونوں کو ایک ساتھ خارج کرتا ہے۔ اگر اس کے چھلکے کو نچوڑ کر اس کا پانی روغن گل کے ساتھ آمیز کریں اور اس کو کان میں ٹپکائیں تو کان کے اورام ہارا کے لیے نافع ہے۔